اور پھر اس کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا. سے بھی رزلٹ آ گیا جی. 1,20,219 ووٹ اہم کھلاڑی. اور خورشید شاہ بڑا مارجن انہوں نے بتایا کیوں پیپلز پارٹی کے اہم کھلاڑی ہیں. اور مولانا صالح جے یو ایف اے سے جن کا تعلق ہے 53,302 ووٹ لیے ہیں اور بہت بڑے مارجن 60,000 کے ڈیفرنس سے تقریباً 70 کے بھی قریب ہم یہ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جی کہ اب جو سندھ میں جو ہے وہ ہوا کس طرح چل رہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں یہ جو خیبر پختونخوا کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے اے این پی کا جو مستقبل ہے وہ اب آپ کو آگے کا نظر آ رہا ہے. مستقبل تو 2013 میں ختم کر دیا تھا دہشت گردوں نے. یہ تو حقیقت ہے. وہ جب وہ اب کیمپین ہی نہیں کر سکے تھے. دوسری بات ہے یہ جو کے پی کے کا رزلٹ ہے میں پہلے بھی کچھ کہہ چکا ہوں. میں دوبارہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے پی ٹی آئی کے کارکن اور لیڈر اس کو اپنی کامیابی تو سمجھیں گے اور ان کی کامیابی ہے لیکن اس کو دوسروں کی شکست سمجھ کے ان پر چڑھائی نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں گے. اصل مقصد ہے غریبوں کی غربت ختم کرنا, تعلیم کے اچھے مواقع فراہم کرنا, اچھے اسکول فراہم کرنا, اچھی سڑکیں فراہم کرنا اور نوجوانوں کو نوکریاں دینا. یہ ہے ٹارگٹ. یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے مخالفوں پہ چڑھ دوڑیں اور ان کو پی پی 147 میں حمزہ شہباز نے میدان مار لی ہے. 50,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بہت اگین وہی بات ہے کہ بہت زیادہ پیچھے نہیں تھے. انہوں نے بھی تقریباً 47-48 کے قریب ووٹ حاصل کر لیے تھے. لاہور میں یہ ہو رہا ہے حمزہ شہباز کے کیس. بالکل. لیکن مریم نواز بھی جیت گئی ہیں, پی پی کی سیٹ بھی جیت گئی ہیں, شہباز شریف بھی جیت گئے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ایسا بھی کچھ لگ رہا تھا ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی نے ایسا بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, کوشش کی کہ شاید روکا جائے گا, ان کو بنا کیا جائے گا, ہرڈلز آئیں گی. اس طرح سے نہیں ہو. اوور آل جو الیکشن ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوا اور ریزلٹس بھی یہی ونڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو فورسز کو بھی ہمیں اس کا کریڈٹ دینا ہے. ایک چیز نا مجھے لوگوں سے بھی بڑی شکایت رہی کہ لوگوں کو بھی نا کل یاد آیا کہ انہوں نے نا 8300 پہ نا اپنا آئی ڈی کارڈ بھائی اللہ کے بندو ایک ہفتہ پہلے چیک کر لیتے کیونکہ یو نیور نو آپ کا ہلکا کہاں ہے, آپ کو پتہ نہیں لوگوں کو زیادہ آیا اور اس کے بعد کل لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. پتہ نہیں لوگوں کو زیادہ آیا یا ہم لوگوں کو جو ٹی وی کی اسکرینوں پہ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ یہ مسئلہ تھا. ایک تو لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کا مسئلہ ہم بھی بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. یہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. لیٹ سے کوئی تو بات کرنی تھی. اچھا لیکن بھائی یہ بہت زیادہ ضروری تھا. بہت ساری چیزیں آپ کو پہلے بھی کرنی پڑتی ہیں. ایک چیز جو کہ ہم نے دیکھی اسپیسیفکلی 2018 میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کو آف کورس وہ ٹائم ہی نہیں ملا, وہ اسپیس ہی نہیں ملی کیونکہ وہ بھی اس وقت یہ بات کر رہے تھے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی کہ وہ جا کے اپنی کیمپین لڑ سکتے. تب ان کی جو سیٹس ہیں وہ اچھی 61 سیٹس تھی پنجاب میں, ان کی لاسٹ ٹائم 61 تھی. انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی کی بھی 61 تھی پنجاب سے یعنی لاسٹ ٹائم. تو اس دفعہ تو دیکھیں دونوں عمران خان صاحب جیل میں اور یہ باہر ہے لیکن سیٹس کوئی برابر ہوتی کم نظر آ رہی ہیں. لیکن پی ٹی آئی نہیں ہماری سیاست میں تو انفارچونیٹلی ہے نا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن ابھی جیل کا فیکٹر امپورٹنٹ ہے یا وزیر اعظم ہاؤس یا جیل دونوں میں سے. یہ کہنا چاہتی انہوں نے 2 الیکشنز میں اپنی کیمپین جو ہے وہ خود بڑی لڑی ہے جتنے بھی ابھی تک انہوں نے الیکشنز لڑے تو اس میں تو کھل کے آئے تھے نا سامنے. مجھے فائدہ نظر آ رہا ہے. ہمارا کام تو نہیں ہے کہ مشورہ دیں کیونکہ ہم مشیر تو نہیں ہیں ان کے, لیکن اگر جمہوریت کی ہم بات کریں تو آج کی جو شکست ہے پاکستان مسلم لیگ کو سوچنا چاہیے. میں تو ہمیشہ سے ان سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ شکست ہو گئی ہے بیکاز ابھی تو آپ بہت سارے رزلٹس آ رہے ہیں سامنے. اگر خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نہیں ہے, اگر بلوچستان میں مسلم لیگ نہیں ہے, اگر سندھ میں مسلم لیگ نہیں ہے تو قومی پارٹی کے طور کے اوپر قومی پارٹی کے اوپر آگے ہیں کچھ 2 سیٹیں میں لے بھی گئے ہیں قومی پارٹی. میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کرا کے اقتدار نوجوانوں کے حوالے کر دیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بڑا نقصان نہ ہو. اگر آپ نہیں کرو گے اس طرح اقتدار کے ساتھ ایک خاص اشرافیہ کا ٹولہ اپنی اقتدار کو چمٹا رہے گا تو اس کا اور نقصان ہوگا. یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ نوجوان کیسے آئے باہر. اس سے بھی زیادہ شدید نتائج اگلے انتخابات میں آپ کو بھوگتنے پڑیں گے اگر آپ تیاری نہیں کرتے. N188 کا نتیجہ آ چکا ہے ہمارے پاس. راجن پور 2 حفیظ الرحمان مسلم لیگ نون کے امیدوار. عامر اقبال صاحب آ گیا نتیجہ سامنے. 85,936 ووٹ لے کر جو ہیں وہ جیت گئے ہیں اور آزاد امیدوار احمد خان 70,206 ووٹ لے کر 15,000 کے تقریباً مارجن سے یہ ہار گئے ہیں. تو عامر اقبال صاحب روشنی ڈالیے گا. یہ احمد دریشک جو ہیں یہ عمران خان کے بڑے قریبی تھے, وزدار کیبنٹ کے بڑے قریبی تھے اور بڑی اہم وزارت پر بھی رہے ہیں.
یہ یہاں سے این اے کا الیکشن لڑ رہے تھے اور شہر کے حلقے این اے 185 جہاں سے زرتاج گل کنٹیسٹ کر رہی ہیں وہاں پی پی 299 کے یہ امیدوار بھی تھے، وہاں پر بھی ان کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں تھی، تو وہاں پر ان کا جو یہ کلیم کرتے ہیں مجھے کمپین صحیح نہیں کرنے دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے ساتھ اس دفعہ یہ ہو گیا، حالانکہ ساروں کو موقع ملا ہے کمپین کا، میدان میں سارے موجود تھے، ہار جیت پھر کسی کو جو ان کی مقامی عوام ہے یا جو ووٹرز ہے ان کے کام کی وجہ سے اپنے وہاں پر سرداری نظام نہ کر کے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے وہ جیت جاتے ہیں۔ او مائی گاڈ، ٹرپل 1 اور یہ آپ کو پتہ پھر یہ تو ارشد شاہی آزاد امیدوار 1,13,709 ووٹ لے کر اور برجیز طاہر 93,467 ووٹ لے کر بڑے مارجن سے یہاں پر ہار گئے۔ بالکل، تو برجیز طاہر تو وزیر بھی رہ چکے ہیں، ایک لمحہ پہلے میں نے کہا کہ بری شکست ہو رہی ہے تو آپ کو میرے سے اتفاق نہیں تھا، یہ ہوتی ہے شکست، اور اس کو سوچنا چاہیے۔ جب تک آپ نوجوانوں کو انڈکٹ نہیں کریں گے پارٹی میں، سیاسی ریلی میں نہیں لے کے آئیں گے، آپ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائیں گے، آپ یونین کونسل کی سطح پہ پارٹیوں کو آرگنائز نہیں کریں گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ سیاست کو سیاست کے طور پہ لینا، یہ ایک ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، اور دیکھیں کیا رزلٹ ہوتا ہے سیاست کا کہ آج ہماری اسٹاک ایکسچینج ڈپ کیے نہیں کی، بالکل کیوں کی ہے؟ نتائج کی وجہ سے۔ سو ہم پولیٹیکل جو سچویشن ہوتی ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے آپ کے اقتصادی معاملات سے اور چیزوں سے۔ قصوروار کون ہے؟ دیکھیں قصوروار سیاسی جماعتیں، بالکل سیاسی جماعتیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ یہ کر جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ وہ کر جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ساری دنیا میں کرتی ہے، ہم زیادہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں۔ مطلب یونین کونسل کی سطح پہ پارٹی کا دفتر بنانا یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، نوجوانوں کو پارٹی میں لے کے آنا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، نوجوانوں کے لیے پروگرام دینا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، یہ لوکل باڈی کے الیکشن کرانا اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، کمپین چلانا۔ یہ اس میں عمیر صاحب دیکھیے بالکل ان کی بات صحیح ہے، ہم نے تو انفارچونیٹلی یہ بھی دیکھا ہے کہ بھئی کمیونیکیشن ایک بہت بڑا کمیونیکیشن والا شعبہ بھی جو تھا وہ بھی ایک طرح سے پی ایم ایل این نے اس پہ چھوڑ دیا تھا، اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دیا تھا، تو پی ایم ایل این ابھی ود دی پیسج آف ٹائم بیٹر پرفارم کرے گی پنجاب کی حد تک۔ پھر دوسری بات یہ ہے، اچھا ایک اور رزلٹ بھی آ گیا ہے، آپ کے ساتھ بڑا تعلمیل چل رہا ہے، جیسے میتلا صاحب آتے رہا ہمارے پاس اسی وقت رزلٹ آ جاتا ہے جی۔ اور پی ایس 51 یہاں پہ عمرکوٹ کا علاقہ تیمور تالپور 53,244 ووٹ لے کر میدان مارا ہے، جی ڈی اے کے دوست محمد 24,318 ووٹ لے کر یہاں پر ہار چکے ہیں، بڑا مارجن ہے۔ اور جو ہم ابھی تک مدیحہ دیکھ رہے ہیں، ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں ہمیں مکمل طور پر پیپلز پارٹی ہی دکھائی دے رہی ہے۔ جیسے اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، ان کا ٹرینڈ خاصا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل جی، سندھ میں تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے، لیکن کراچی میں کون لیڈ لینے جا رہا ہے اس حوالے سے سمجھ آ رہا ہے جی؟ یہ خبریں کوئی بات نہیں، کراچی کی خبریں ہمیشہ جب آتی ہیں دیر سے آتی ہیں، سب سے آخر آتی ہیں۔ مجھے نا ویسے سمجھ میں نہیں آتا جب وہ کہتے ہیں نا کہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں تو تب کہتے ہیں جی سب چیزیں ڈیسائیڈ ہوگی، کراچی کا بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے، مطلب دس از سم تھنگ جو کہ ہم نے بہت سنا بھی ہے۔ مدیہ پھر میں یہ کہتا ہوں ایسے فکریں ہم نہ کا کریں، فیصلے ہم نے کرنے ہیں، عوام نے کرنے ہیں، ووٹ کے ذریعے کرنے ہیں، سیاسی پارٹیوں نے کرنے ہیں۔ جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کہ فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں تو نہ صرف ہم کروڑہ ووٹوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو لوگ آتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، پرچی بنواتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، ایسی باتیں کہہ کے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ پر اتنی ہمیں اعتبار ہے تو پھر لیٹ دی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی لسٹ جاری کر دیا کرے اور وہ I am just wondering، میں افتخار سے میں صرف یہ سوچ رہی ہوں